اگر ہماری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی کی ہم نے بے عزتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو آج ہی اس کی معافی تلافی کر لو۔ قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جہاں پر تم کو حق واپس کرنے کے لیے تمہارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہاری نیکیاں ہوں گی جو تم نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہوں کو اللہ تمہارے اوپر لاد دے گا۔ تو اس لیے یہ ایک سنگین خطرناک گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے نہ اللہ کے حق میں ظلم کریں، نہ اللہ کے بندوں پر ظلم کریں، اور نہ اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظالم کو قیامت کے دن نور سے، روشنی سے محروم کر دیا جائے گا، اندھیروں میں ہوگا وہ، اور بہت زیادہ بخیلی اور حرص و لالچ سے بچو، اس لیے کہ اس چیز نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ زیادہ حرص و لالچ میں انہوں نے دوسروں کا خون بہایا اور محرمات کو پامال کیا، حرام چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ظلم کے انجام سے ڈرایا ہے، اور قرآن میں لفظ ظلم اپنے تمام مشتقات کے ساتھ 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ظلم کا لفظ کہیں بطور اسم استعمال ہوا ہے، تو کہیں فعل میں بھی کہیں ماضی ہے، تو کہیں مضارع ہے، تو کہیں مصدر ہے۔ تو اس طریقے سے تمام مشتقات کے ساتھ لفظ ظلم قرآن میں 200 مرتبہ آیا ہے۔ لوگوں کو بار بار ظلم کے انجام سے، ظالموں کے انجام سے ڈرایا گیا ہے تاکہ لوگ کسی پر ظلم کرنے سے بچیں۔ اور یہ ایک سنگین خطرناک گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور لوگوں پر بھی حرام کر دیا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کا اجر و ثواب دینے میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ سے زیادہ اللہ اس کو سزا نہیں دے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اس لیے اے میرے بندو تم بھی کسی پر ظلم مت کرو، فلا تظالموا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ظالموں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین،
قیامت کے دن ظالموں پر اللہ کی لعنت، انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ظالموں کے انجام سے لوگوں کو ڈرایا اور ظلم کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کیا ہے۔ ظلم ظلم ہے، چاہے انسان پر ظلم ہو، چاہے جانور پر ظلم ہو، چاہے مسلمان پر ظلم ہو، چاہے کافر پر ظلم ہو، یہاں تک کہ جانوروں پر، کیڑے مکوڑوں پر بھی اگر زیادتی ہوتی ہے ہماری طرف سے ظلم ہے تو وہ بھی ظلم شمار کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عبادت گزار نیک عورت نے ایک بلی پر ظلم کیا، اس کو باندھ کر گھر میں رکھ لیا، اس کو نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ باہر چھوڑا کہ جا کر کے خود وہ کچھ کھا پی لے، اور اسی سے وہ مر گئی۔ وہ نیک عورت اس بلی پر ظلم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ اس کے مقابلے میں ایک بدکار فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے پر رحم کیا اور اس کو پانی پلا دیا، تو بدکار عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی اور وہ جنت میں چلی گئی۔ تو ظلم ظلم ہے، چاہے کسی پر بھی ظلم ہو، لیکن ظلم کی تین بڑی شکلیں ہیں۔ ظلم کی تین بڑی شکلیں، پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ عبادت کا پورا حق اللہ کے ساتھ خاص ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہی معبود حقیقی ہے، عبادت کے لائق سچا معبود۔ اب اگر کوئی انسان عبادت کا حق اللہ سے ہٹا کر کسی دوسرے کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اسی لیے کافروں کو ظالم کہا گیا ہے، مشرکوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ان کا ظلم اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں یہ شریک کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کی دوسری قسم ہے اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا، جو کوئی کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی نے کسی کو گالی دیا، اس طریقے سے مخلوق پر کسی کو ناحق مار دیا، کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان باندھا، تو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا جو بہت زیادہ عام ہے سماج اور معاشرے میں۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرے، ایک تو اللہ کے ساتھ ظلم، شرک کر کے، اللہ کے بندوں پر ظلم، کسی کا حق مار کر کے، کسی کو تکلیف دے کر کے، اور تیسرا ظلم ہے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، تو یہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آدم و حوا سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، شیطان کے وسوسے میں آ کر کے وہ درخت کے قریب گئے اور اس پھل کو چکھ لیے تو ان سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، لیکن فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیے۔ توبہ کرتے وقت انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ تو ہم نے اپنے نفس پر کیسے ظلم کیا ہے؟ یعنی تیری نافرمانی ہم نے کر لی، جس چیز سے تو نے ہم کو منع کیا تھا، ہم نے تیرے حکم کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ لیکن اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ظلم کسی بھی شکل میں ہو یہ ایک سنگین جرم ہے، خطرناک گناہ ہے، اور اسی لیے یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت سے پہلے بطور عبرت اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اگر تاخیر دے دنیا میں سزا دے گا، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، کبھی تاخیر سے عذاب دیتا ہے۔ تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہیں دے رہا ہے، میری کوئی پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے بے خبر ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور جب ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ ان اخذہ علیم شدید ان بطش ربک لشدید۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ وشیء فلیتحللہ منہ الیوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اگر ہماری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے،
کسی کی ہم نے بے عزتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو آج ہی اس کی معافی تلافی کر لو، قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جہاں پر تم کو حق واپس کرنے کے لیے تمہارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے، تمہاری نیکیاں ہوں گی جو تم نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی، تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہوں کو اللہ تمہارے اوپر لاد دے گا۔ تو اس لیے یہ ایک سنگین خطرناک گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے نہ اللہ کے حق میں ظلم کریں، نہ اللہ کے بندوں پر ظلم کریں، اور نہ اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔